آپ کو اگر میں کہوں کہ مجموعی طور پہ صورتحال ان تمام بڑے بڑے شہروں میں، راولپنڈی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، یہ تمام بڑے شہروں میں اگر آپ مجموعی صورتحال کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو کیا سینس بنتا ہے؟ کامران صاحب، جو تمام حلقوں کا وزٹ اور سروے کرنے کے بعد تو اگر میں یہ کہوں کہ 15-5 کا یا 16-4 کا مقابلہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ بتاتی ہیں، جو عوام کی جو ووٹر جنہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ یہ کہتے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ تمام ریکارڈ طریقے انصاف توڑتے ہوئے اس ٹائم بہت زیادہ پوزیشن میں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں اور جو نون لیگ سے توڑ کر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ 4 وجوہات سامنے آئی ہیں جو تمام حلقوں کے بعد سچویشن سامنے آئی ہے۔ نمبر 1، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک وقت کی روٹی اب دستیاب نہیں، جو پہلے تو کم از کم ہم ایک وقت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ اور دوسرا جو بیانیہ سب سے بڑا یہ آتا ہے کہ جو انہوں نے مسلم لیگ نون نے اپنے ان کارکنوں کو، ان رہنماؤں کو سائیڈ لائن کر دیا جن سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ان کو ٹکٹ فراہم کریں گے، وہ بھی جو ہے مسلم لیگ نون کے خلاف کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ تیسرا جو بیانیہ ہے عمران خان کا، وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہم لگ ایسا رہا ہے کہ وہ پریویل کر چکا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو پھٹے پہ بیٹھتے ہیں، جو بالکل جسے کہا جا سکتا ہے ریڑھی لگاتے ہیں، ریڑھی بانڈ وغیرہ، یہ جن کے پاس نہ تو موبائل ہے نہ ہی ان کے پاس، وہ تو ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا اس بیانیے پر سٹینڈ لیتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ شاید گراؤنڈ ریالٹیز تو بہت زیادہ بتاتے ہیں، لیکن اگر کیا بیانیہ ان کے نزدیک کیا بیانیہ ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک امریکی سازش کے تحت جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا گیا ہے، مہنگائی کے حوالے سے وہ خاتمہ کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے ان کو جو ہے وہ خاتمہ نہیں کرنے دیا۔ تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکوؤں کو آپ دوبارہ لے آئے، ان کو لانے کے بعد مہنگائی بڑھ گئی اور سب یہ لوٹ مار کا دھندا شروع ہو چکا ہے۔